السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ناول اسٹون ہارٹ ریڈ کر رہے ہوں گے۔ پہلے تو میں آپ سب سے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں کہ میں تقریباً ایک ہفتے بعد آئی ہوں قسط لے کر۔ ایک ہفتے کا گیپ تھا اندر، اور میں نے آپ سب سے پہلے ہی کہا تھا کہ 30 مئی سے میرے ایگزام سٹارٹ ہیں، تو میں مشکل ہے ایگزام میں دے پاؤں، لیکن ڈے شیٹ کی وجہ سے میں کافی مصروف تھی، تو میں پہلے آپ کو نہیں دے پائی قسط ایک ہفتے سے۔ تو اب میں قسط لے کر آئی ہوں، جلدی سے اسے ریڈ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ سب کی فرمائش پر میں نے اس کا جو سیزن 2 ہے مائی ہارٹ بیٹ، وہ بھی پوسٹ کرنا شروع کیا ہے۔ پہلا پارٹ پوسٹ کیا ہے 2 گھنٹوں کا، شاید 2 گھنٹوں کا ہی ہے، تو میں تقریباً 5 پارٹ میں ہی وہ مکمل کر دوں 5 پارٹس میں ہی وہ مکمل کر دوں گی۔ تو پہلا پارٹ پوسٹ کیا، وہ جلدی سے ریڈ کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ میں انشاءاللہ اس کا دوسرا پارٹ رات میں یا پھر کل صبح آپ کو مارننگ میں فجر کے وقت یا فجر کے بعد مطلب کل دے دوں گی یا رات میں دے دوں گی دوسرا پارٹ۔ تو آپ لوگ پلیز پہلے پہلا پارٹ ریڈ کریں، میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ اور اگین پھر سے دوبارہ سے آپ سب سے میں معذرت کرتی ہوں، اور شاید نہیں، یقیناً ایگزام کے دوران آپ کو میں قسط نہیں دے پاؤں گی۔ ابھی کافی ڈسٹربنس کریٹ ہو چکی ہے قسط کے حوالے سے، ویسے ہی ناول کے حوالے سے، تو آپ سب پلیز کمپرومائز کیجیے گا، اور میں ہارٹ بیٹ دیتی رہوں گی، آپ لوگ وہ ریڈ کیے گا، کرتے رہیے گا، اور اس کے ساتھ بھی جڑیے رہیے گا۔ میں کوشش کروں گی کہ کل پرسوں ایگزام 30 مئی سے شروع ہونے سے پہلے آپ سب کو قسط ایک اور دے ہی دوں۔ خیر، آپ سب یہ ریڈ کریں اور مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، میں ہارٹ بیٹ بھی ریڈ کریں، اور سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو بنا دیری کے چلیے پڑھتے ہیں وہ ہم قسط۔ امائل چارپائی پر بیٹھی، سر کرسی پر رکھے، دائیں ہاتھ میں موجود چاقو سے اسی کرسی پر ہر سیکنڈ کے بعد وقفے سے مار رہی تھی، جبکہ نظریں سامنے دیوار پر مرکوز تھیں اور سوچیں کہیں اور۔ ریان نے نہیں بتایا، دائم کی حالت بھی اس کی سچائی کی گواہی دے رہی تھی۔ تو پھر کس نے بتایا؟ کون ہو سکتا ہے وہ چاقو اپنی آنکھوں کے سامنے چند انچ کے فاصلے پر ویسے ہی سیکنڈز کے وقفے سے مارتی خود سے بولی تھی۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدلنا تو دور کی بات، آنکھوں کو جھپکا بھی نہ تھا، اور آنکھوں میں دوڑتی سرخی قیامت خیز۔ مجھے جلد ان ملک ویلا کے لوگوں کا کچھ کرنا ہوگا، ان کے ہوتے میں الجھتی ہی رہوں گی، کیونکہ یہ لوگ مجھے واپس جیل بھیج یا پاگل خانے بھجوا کر ہی سانس لیں گے۔ وہ لفظوں کو دانتوں میں دبائے خود سے ہی بڑبڑا رہی تھی، پر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں درد نہ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ پل کو بھی اپنی پلکیں جھپک نہ رہی تھی۔ چاقو کو کرسی پر مارنے کی رفتار میں تیزی آئی تھی، جبکہ اس قوت سے چاقو کو مارنے پر کرسی کھسکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور چند ثانیوں کے بعد ہاتھ رکا۔ چاقو کی نوک کرسی سے ذرا اونچائی پر ٹھہری، کیونکہ وہ سوچ رہی تھی، اور اس کا ہاتھ رفتار سے چل رہا تھا۔ جیسے اس کی سوچ ختم ہوئی، ویسے ہی اس کا ہاتھ جہاں تھا وہیں تھما۔ امائل نے ایک جھٹکے سے اپنا سر کرسی سے اٹھایا تھا، ہاتھ میں پکڑا چاقو دیکھا، اور پھر چارپائی پر خود سے فاصلے پر موجود گن۔ نظریں پھر چاقو پر ٹھہریں، اور پھر دوبارہ سے نظروں کا زاویہ گن کی جانب ہوا۔ نہ جانے کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں۔ اس نے ہاتھ بڑھائے گن کو اٹھایا تھا، اور دائیں ہاتھ میں موجود چاقو کرسی پر رکھتی گن کو دوسرے ہاتھ سے اس ہاتھ میں تھاما تھا۔ بربادی! وہ اتنا بولتی اس گن کو اپنے بائیں بازو پر رکھ چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ گولی چلاتی کہ ٹریگر پر موجود انگلی رکی، اور گردن جھکائے بائیں بازو کو دیکھا، جس پر فی الحال اس کی پہنی ہوئی گرے شرٹ کا بازو تھا۔ یہ بیچارہ تو پہلے ہی 2 بار گولی کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ گن بائیں ہاتھ میں پکڑے سے دائیں بازو پر رکھتے بے دھڑک گولی چلا گئی تھی۔ گولی کے چلتے ہی بس ذرا سی درد کے آثار اس کے چہرے پر ابھرے تھے اور ماتھے پر بل پڑے تھے، جبکہ گولی اس کا بازو بری طرح زخمی کر چکی تھی۔ پر وہ امائل تھی جس نے خود پر گولی چلائی تھی اور پلک تک نہ جھپکی تھی۔ اب آئے گا مزہ، وہ تیز رفتار سے بہتے خون کے باعث اس سے لت پت ہوتی گرے شرٹ کے بازو کو دیکھتے بولی، جو اب سرخ ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے درد بڑھ رہا تھا، پر اس کے دل کی آگ کے سامنے یہ درد بے سود تھا۔ اس نے گن پھینکنے کے انداز میں کرسی پر رکھی اور بائیں ہاتھ سے اپنے بازو کو چھوا، پھر اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں اور انگلیوں کو دیکھا جو سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے تیز ہوتی دھڑکنوں، درد کی بڑھتی شدت، لال انگارہ ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے بازو سے نظریں پھیرے، زمین پر موجود بیگ پر پڑے فون کو دیکھا۔ کسی کو کال ملاتے فون کان سے لگایا تھا، جبکہ ماتھے پر درد کی وجہ سے پڑی لکیریں گہری ہوئی تھیں، اور گولی لگے بازو کے ہاتھ کی مٹھی بنائی تھی، جبکہ خون بازو سے نیچے کی جانب لکیروں کی مانند بہتا زمین پر گر رہا تھا۔ امائل جو فون کان سے لگائے بیٹھی تھی کہ دوسری ہی بیل پر دوسری جانب موجود شخصیت نے فون اٹھایا تھا، جیسے وہ اسی فون کا بے صبری سے منتظر ہو۔ کیسی ہیں امائل؟ دوسری جانب ریان تھا۔ ہاں، ریان ذوحان مصطفیٰ ہی تھا، جو امائل کے لیے فکر مند تھا۔ وہ تو ہر وقت ہر سیکنڈ امائل کی فکر میں ہی گھلا رہتا تھا۔ ریان تم کہاں ہو ریان؟
امائل نے اپنے لہجے میں حد درجہ تکلیف سموئی سے پکارا تھا، جبکہ دوسری جانب اس کی اس طرح پکار پر ریان طرف ہی تو اٹھا تھا اور جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا تھا۔ امائل کیا ہوا آپ کو؟ امائل کہاں ہیں آپ؟ مجھے فوراً بتائیں، میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ اس نے ہڑبڑی میں بولتے شرٹ اور گاڑی کی چابی اٹھائی تھی۔ ریان پلیز پلیز جلدی آ جاؤ پلیز، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ خود کے تکلیف میں ہونے کی، خود کو تکلیف زدہ ظاہر کرنے کی کیا ہی کوئی عمدہ ایکٹنگ کر رہی تھی وہ۔ اس کے لہجے میں موجود خوف کا عنصر اس کی پکار ریان ذوحان مصطفیٰ پر قیامت ڈھانے کو کافی تھی۔ امائل میرے قرار آپ کہاں ہیں؟ بتائیں مجھے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ سوکھے گلے، کانپتے دل اور کانپتی ہی آواز کے ساتھ بولتا بھاگنے کے انداز میں کمرے سے نکلا تھا۔ ریان مجھے بہت بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اپنے پاس چارپائی پر موجود گن کو اٹھائے اسی انداز میں بولی، خدا کے لیے مجھے بتائیں، خدا کے لیے۔ وہ سیڑھیوں کی جانب بھاگتے ہوئے بولا، دل بری طرح سے ڈر رہا تھا۔ امائل کو کھونے کا ڈر، اور اسی ڈر میں روح تک کانپ رہی تھی۔ امائل نے بیزاریے سے اپنے بازو کو دیکھا جہاں سے خون بہنے کے ساتھ ساتھ درد بھی جان نکال رہا تھا۔ پھر ریان کو لوکیشن کا بتایا۔ اس نے بائیں ہاتھ میں موجود گن کا رخ دیوار کی جانب کیا۔ آپ کال پر ہی رہیے گا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اور وہ جو سیڑھیوں کے پاس پہنچے، تیزی سے زینے اترتے بول رہا تھا کہ گولی کی آواز پر زینے اترتے اس کے پیروں کی حرکت تھمی۔ اس نے بے اختیار دیوار کو تھاما، جیسے خود کو گرنے سے بچایا ہو۔ گولی کی آواز سے اسے اپنا آپ فنا ہوتا محسوس ہوا۔ امائل، ریان کے لبوں سے کانپتی سرگوشانہ آواز میں اس کا نام نکلا، جبکہ دوسری جانب مکمل خاموشی چھائی۔ اس نے اسی بے یقینی اور کانپتے ہاتھوں سے فون کان سے ہٹا کر دیکھا جہاں کال بند ہو چکی تھی۔ اسے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اسے لگا شاید ابھی وہ مر جائے گا، زندہ نہیں رہ پائے گا۔ امائل، ایک اور کانپتی سرگوشی اس کے لبوں سے ادا ہوئی اور ہوش میں آتے باقی کے بچے زینے تیزی سے پھلانگتے وہاں سے بھاگا تھا۔ دوسری جانب امائل نے چند پل دیوار کو دیکھا اور پھر گن پر گرفت مضبوط کی۔ ایکٹنگ آف دی ایئر ایوارڈ گوز ٹو امائل ملک۔ وہ رکی اور آنکھیں چھوٹی کی اپنے الفاظوں پر غور کیا۔ امائل ملک نہیں، امائل خان۔ بٹ میری کاسٹ تو ملک ہے۔ بٹ آئی ہیٹ ملک ویلا۔ وٹ ایور۔ وہ خود سے ہی بڑبڑاتی گن کا رخ دیوار کی ہی جانب کیے ایک اور گولی چلائی تھی اور ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑا، جس کے باعث گن اس کے ہاتھ سے چھوٹتی زمین پر گری تھی۔ اس میں یہ خاصیت تھی، یا شاید یہ صلاحیت اس نے خود پیدا کی تھی، وہ عورت ہو کر دونوں ہاتھوں سے گن چلا سکتی تھی۔ ملک ویلا کی بربادی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع، وہ خود سے بولتی کرسی پر موجود چاقو کو دائیں ہاتھ میں اٹھایا اور اپنی آنکھوں کے سامنے کرتے اسے دیکھا، لب مسکرائے، انداز شاطرانہ، جبکہ آنکھیں تو تباہی کا پیغام تھی۔ 10 9۔ وہ اتنا بولتی اپنی پوری جان سے واپس چاقو کرسی پر دے مارا، لیکن فوراً کراہی اور اپنے بازو کو دیکھا۔ چاقو کو پوری جان سے مارنے پر درد اس کے بازو سے اٹھا تھا۔ یشمل آج تبیر کی اجازت سے کچن میں بریانی بنانے میں مصروف تھی۔ حوردل بھی اس کے ساتھ موجود تھی، کیونکہ اسے کون سا بریانی بنانا آتی تھی۔ وہ تو کبھی اٹھ کر پانی تک نہ پیتی تھی، اور اسے ملک ویلا میں کسی نے کہا بھی نہیں کام کے لیے۔ وہ تو اسے بہت محبت سے رکھتے تھے۔ وہ خود اپنی مرضی سے بنا رہی تھی رات کے کھانے کے لیے، اور اس نے حوردل کو اس کی طبیعت کے باعث منع کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی اس کے پاس موجود خوشگپیاں لگاتی ہیلپ کر رہی تھی۔ وقفے سے کچن سے کہکے گونج رہے تھے۔ وہ دونوں ہی بس کچن میں موجود تھی۔ بس اب دم پر رکھتی ہے، میں ملازمہ سے کہہ دوں گی، وہ دیکھ لے گی، ہم چلتے ہیں۔ حوردل یشمل سے بولی، جو چولہے کی آنچ ہلکی کر رہے تھے۔ اس بات میں سر ہلائے، ماتھے پر چمکتی پسینے کی بوندوں کو صاف کیا۔ خوامخواہ خود کو تھکا لیا ہے تم نے، کیا ضرورت تھی بنانے کی؟ اگر تمہارا دل تھا تو ملازمہ بنا لیتی۔ حوردل اس کو یوں چہرہ صاف کرتے دیکھ پیار سے بولی، بس ویسے ہی میرا دل تھا، اور مجھ سے زیادہ تو تم نے بنائی ہے۔ یشمل مسکراتے بولی اور آخر میں ہنس دی۔ حوردل بھی ہنسی اور دونوں کچن سے نکلی۔ تم چلو، میں ملازمہ سے کہہ آتی ہوں۔ حوردل سرونٹ کوارٹر کی جانب مڑتے بولی، جس نے سر اس بات میں ہلایا اور ہاتھ میں موجود موبائل دیکھا جہاں میسج کی بیپ بجی تھی۔ اس نے مسکراتے لبوں کے ساتھ میسج کو کھولا تو ان نون نمبر تھا، پر میسج پڑھتے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی اور دوبارہ سے میسج کو دیکھا۔ پراپرٹی اور سکر ذوحان مصطفیٰ۔ اس میسج میں محض چند الفاظ تحریر تھے، لیکن یہ الفاظ یشمل کی روح کھینچنے کو کافی تھے، کیونکہ وہ ان الفاظوں کا مطلب خوبی جانتی تھی۔ وہ خوف سے قدم پیچھے لیتے سر نفی میں ہلا رہی تھی، ساتھ ان الفاظوں کو بھی بار بار پڑھ رہی تھی۔ آنکھوں میں پل میں خوف اترا تھا۔ وہ قدم پیچھے لیتی بھاگنے کے انداز میں دروازے کی جانب مڑی، لیکن پیچھے سے آنے والی شخصیت سے وہ بری طرح سے ٹکرائی تھی۔ وہ تیز سانس کے ساتھ سر اٹھائے دیکھا تو سکر پریشانی سے اس کے خوفزدہ چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یشمل! سکر نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے فکر مندی سے پکارا تو وہ کانپتے وجود کے ساتھ آگے بڑھتے اس کے سینے سے لگی تھی اور اس کی پشت سے شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے دبوچا تھا۔ یشمل کیا ہوا؟ ٹھیک ہے؟ یشمل کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ سکر اس کے وجود میں برپا
سکر اس کے وجود میں برپا ہوئی کپکپاہٹ خود میں محسوس کرتا اس کے گرد سختی سے حصار باندھے پوچھنے لگا، جس کے سینے سے اس قدر زور سے لگی تھی جیسے اس میں سما جانے کے در پر ہو۔ سکر اس کے لبوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں سکر کا نام ادا ہوا۔ یشمل، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سکر اسے زبردستی ذرا سا خود سے الگ کیے پوچھنے لگا، جو اس سے الگ ہونے کو کسی صورت تیار نہ تھی۔ یشمل، سکر نے بے حد نرمی سے محبت سے دوبارہ اس کا نام پکارا اور نظر اس کے ہونٹوں پر ٹھہری جو پوری طرح سے کپکپا رہے تھے۔ وہ بمشکل ان سے نظریں ہٹائے اس کے چہرے کے باقی حصوں کو دیکھنے لگا، آنکھوں میں نمی، اور اس نمی کی باعث حد درجہ سرخ آنکھیں جن میں خوف کا اضافہ تھا، ماتھے پر چمکتی پسینے کی بوندیں، اور پھر نظر اس کے ہونٹوں اور تھوڑی کے درمیان موجود پسینے کے قطروں پر ٹھہری۔ وہ خوفزدہ سی اس پر قہر بنتی اس کا امتحان لے رہی تھی، لیکن یشمل کی حالت کے پیش نظر اسے اپنے بے لگام ہوتے جذباتوں کو لگام ڈالے دوبارہ سے اسے پکارا اور پھر اپنے گریباں پر موجود اس کے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ سے اپنا گریباں چھڑوائے اسے لبوں سے لگایا تھا۔ کیا بات ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ پیار سے بولتے جھکا اور اس کے لبوں کو نرمی سے چھوا تھا۔ وہ شاید یہ بھول گیا تھا کہ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں موجود ہیں، کہ شاید سکر کو خود کو لگام ڈالنا مشکل کام لگ رہا تھا، تبھی کسی چیز کی پرواہ کیے بنا جھکا تھا۔ میں ڈر گئی تھی۔ وہ اپنے لبوں پر اس کا لمس محسوس کیے آنکھیں موند گئی تھی، اور پھر چند لمحوں کے بعد بند آنکھوں سے ہی اس کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ کس چیز سے ڈر گئی تھی؟ وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھے ماتھے پر تفکر کے بل ڈالے پوچھنے لگا۔ تمہیں کھونے سے۔ یہ الفاظ بے اختیار اس کی زبان سے پھسلے تھے۔ سکر نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر جھنجھلایا۔ مجھے کھونے سے مطلب؟ اس کی جھنجھلائی آواز پر یشمل نے ہوش میں آتے آنکھیں کھولی تھی اور آنکھوں میں سرخی لیے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں کئی تاثرات موجود تھے۔ یشمل نے اس کے سینے سے اپنا ہاتھ اٹھائے اس کے چہرے پر رکھا تھا۔ مجھے چھوڑنا مت کبھی۔ اس کے لہجے میں گھلی نمی اور اس نمی سے ہی ادا ہوئے الفاظ۔ سکر نے گہری سانس بھری اور پھر ہاتھ بڑھائے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیے سر اس بات میں ہلایا۔ وعدہ؟ اس نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تو سکر نے پہلے اس کی ہتھیلی اور پھر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، تعبیر کی آواز پر دونوں چونکے اور تعبیر کو دیکھا جو شاید اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ پھر سکر نے یشمل اور خود کے بیچ کے فاصلے کو دیکھا جو نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس نے اس سرحد سے یشمل کو خود سے دور کیا تھا اور دو قدم پیچھے لیے مزید فاصلے پر ہوا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ تعبیر نے یشمل کی غیر ہوئی حالت دیکھے پریشانی سے پوچھا۔ یشمل نے خاموشی سے چہرہ جھکایا تھا۔ سکر، کیا ہوا ہے؟ کیا تم نے یشمل سے کچھ کہا ہے؟ تعبیر نے کڑے تیوروں سے سکر سے پوچھا، جس نے یشمل کے جھکے سر کو دیکھا اور پھر تعبیر کو دیکھتے ٹھنڈی آہ بھری۔ کچھ نہیں ہوا موم، یشمل کو بس معید صاحب کی یاد آ رہی ہے اور کچھ نہیں۔ سکر نے تعبیر سے بہانہ بناتے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ جھوٹ تو نہیں نا سکر؟ تعبیر کسی صورت مطمئن نہ ہوئی تھی ان سب میں۔ یشمل نے اپنا جھکا سر نہ اٹھایا تھا۔ بیٹا، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ ہم سب ہیں، آپ کے بابا جلد آپ سے ملیں گے، ورنہ سکر آپ کو لے جائے گا۔ تعبیر نے اس کے سر پر پیار کرتے بہت محبت سے کہا، جس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا موڈ فریش کرو، اسے باہر لے جاؤ، میں دوبارہ اسے دکھی نہ دیکھوں، سمجھے نا؟ تعبیر کڑے تیوروں سے اسے سمجھاتی سرونٹ کوارٹر کی جانب چلی گئی جہاں اورے دل نے اسے بلایا تھا۔ یشمل، تعبیر کے جاتے ہی سکر نے اس کو پکارتے کمر سے تھامے اپنے قریب کیا۔ مجھے سچ بتاؤ، کیا بات ہے؟ وہ خاموش تھی۔ وہ ایسے خاموش ہونے والوں میں سے بالکل نہ تھی۔ وہ یشمل، سکر، ذوحان، مصطفیٰ تھی۔ اگر انا کی دنیا میں کوئی ملکہ ہوتی تو وہ یشمل ہوتی۔ اس کی خاموشی سکر کو کھا رہی تھی۔ میں نے کہا بتاؤ۔ سکر اس کے مسلسل خاموش پا کر تھوڑی سی اس کا چہرہ تھامے اٹھایا اور اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ I love you سکر، وہ بولتی اس کے کالر سے دبوچے اس کا چہرہ خود کے چہرے پر جھکایا تھا، جبکہ اس کے غیر ارادائی لمس پر سکر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور یشمل اس کے کالر کو سختی سے دبوچے اس کے لمس میں کھوئی تھی۔ سکر اسے مسلسل خود میں گم دیکھ خود بھی آنکھیں موندے اس کی کمر پر گرفت سخت کرتا مزید قریب کر گیا تھا۔ وہ دونوں لاؤنج کے بیچوں بیچ موجود تھے اور گھر میں تقریباً سبھی موجود تھے۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو کتنا شرم کا مقام تھا، لیکن اس وقت اس چیز کی ان دونوں کو پرواہ نہیں تھی۔ جہاں یشمل اپنا درد کم ہوتا محسوس کر رہی تھی، وہیں سکر بھی اس کے اس کے پرسکون لمس میں اپنی تشکنی بڑھا گیا تھا۔ یہ ان کا اس قدر شدت سے بھرپور پہلا لمس تھا۔ ریان بے حد رش ڈرائیونگ کرتا امائل کی بتائی گئی جگہ پر پہنچا اور بھاگنے کے انداز میں کمرے کی جانب آیا، جبکہ امائل کو اندر موجود دیکھ دروازے پر ہی اس کی بریک لگی تھی اور تیز سانس لیتا امائل کو دیکھنے لگا جو اپنے بازو پر پٹی کر رہی تھی۔ امائل نے ایک نظر ریان کو دیکھا جو دروازے کو تھامے کھڑا ہانپ رہا تھا، چہرہ پسینے سے تر ہونے کے ساتھ ساتھ ہر درجہ پریشان بھی تھا، اور اس کی پھولی سانس اس کی ہڑبڑی کی گواہی تھی۔
میں تمہارا انتظار کر رہی تھی ریان سہان مصطفیٰ۔ امائل ریان کا مکمل جائزہ لیے واپس اپنے بازو پر پٹی کرتے ٹھہر کر بولی تو وہ قدم قدم لیتا اس کے پاس آیا اور پنجوں کے بل نیچے چارپائی کے قریب بیٹھے اسے دیکھنے لگا۔ امائل نے بازو سے نظر ہٹائے ریان کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں موجود نمی دیکھے وہ ٹھٹکی پٹی کرتا ہاتھ تھما تھا۔ مجھے لگا میں نے آپ کو کھو دیا امائل۔ وہ اس کی دونوں طرف چارپائی پر ہاتھ رکھے سر اٹھائے اپنی نم آنکھوں سے اس کی بے یقینی آنکھوں میں دیکھتے بولا، مجھے سانس لینے میں دشواری سی ہونے لگی تھی۔ اس گولی کی آواز پر مجھے لگا کسی نے میرے جسم کو کانٹوں پر بچھا کر بے دردی سے کھینچا ہو۔ آنکھوں میں موجود نمی اس قدر بڑھی تھی کہ پلکوں پر ٹھہرے آنسو نکلنے کو بےتاب ہوئے تھے۔ وہ حیرت سے ریان کی آنکھوں کو دیکھے گئی جہاں اس کے 22 آنسو تھے۔ امائل میں ریان آپ کے بنا مر جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلے تھے۔ وہ بمشکل اتنا بولتا جھک کر اس کے گھٹنوں پر سر رکھے سسک پڑا تھا۔ وہ رو پڑا تھا۔ اس کے رونے کی آواز اس خالی کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح اس کے گھٹنوں پر سر رکھے بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس کو یوں روتا دیکھ امائل نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے وہاں مسلتے چند گہرے سانس لیے تھے۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اسے ریان سے اس رد عمل کی بالکل توقع نہ تھی۔ وہ نہ جانتی تھی ریان اس کو اتنا چاہتا ہے۔ وہ نہ جانتی تھی اس کے کھونے کے ڈر پر ریان کی کیا حالت ہوگی۔ ریان اسے مسلسل یوں بلک بلک کر روتے دیکھ امائل نے ٹوٹے الفاظ میں اس کا نام پکارا تو اس کے لبوں سے اپنے نام کی پکار سنتے اس نے اس کے گھٹنے سے سر اٹھائے گیلی اور سرخ چہرے اور آنکھوں سے امائل کو دیکھا۔ امائل کو اپنا آپ اس کی سرخ آنکھوں اس کے آنسو سے تر چہرے کو دیکھتے فنا ہوتا محسوس ہوا تھا۔ میں اپنا آپ پر قربان کر دوں امائل، میں اپنی زندگی آپ کے نام کر دوں، میں مر جاؤں گا آپ کے بغیر۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھے بولا، آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ آپ کی پکار نے ایک 23 سالہ مرد کی جان نکال دی تھی، میری یعنی ریان سہان مصطفیٰ کی جان نکال دی تھی۔ وہ ہچکی بھرتے بولا۔ وہ چٹانوں سے بھی مضبوطی رکھنے والا 23 سالہ مرد اپنی محبت کے کھو جانے کے ڈر سے رو رہا تھا۔ اس کے آنسو امائل کا وجود بری طرح سے جھنجھوڑ رہے تھے۔ امائل آپ کو پتہ ہے میں اس وقت تڑپ ہی اٹھا تھا جب آپ نے میرا نام لیتے مجھے پکارا تھا۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی پشت سے اپنی دونوں گالوں کو رگڑتے اس سے کہا اور یہیں امائل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ وہ چارپائی کی ایک جانب سے اس کا ہاتھ اٹھائے وہاں سے اٹھی تھی لیکن چند قدم لیتی رکی اور بے اختیار دیوار پر ہاتھ رکھا جیسے دیوار کا سہارا لینا چاہتی ہو۔ ریان نیچے سے اٹھا اور پیچھے مڑتے امائل کو دیکھا جس کی پشت اس کی جانب تھی۔ اس کی نظر پہلے اس کی پونیوں میں مکیج بالوں پر ٹھہری، خوبصورت ریشمی بال، لیکن وہ زیادہ لمبے نہ تھے، کندھوں سے تھوڑا ہی نیچے آتے تھے۔ پہلے اس کے بال بہت لمبے اور بہت خوبصورت ہوتے تھے، اب خوبصورت تھے لیکن لمبے نہیں، شاید نہیں یقیناً امائل نے کٹوائے تھے۔ اس نے اس کے بالوں سے نظر ہٹائے اس کے دونوں ہاتھوں کو دیکھا، ایک ہاتھ دیوار پر رکھے جبکہ دوسرا پہلو میں موجود تھا جس کی وہ مٹھی بنائے ہوئے تھی۔ امائل، ریان نے بھاری آواز میں اس کا نام پکارا۔ ریان جاؤ یہاں سے۔ اس نے بنا اس کی جانب دیکھے اسے جانے کو کہا تھا۔ ریان نے ناسمجھی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ لیکن امائل، میں نے کہا ریان جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی بات بیچ میں کاٹتی گردن ہلکی سی موڑے چباتے ہوئے بولی، میں آپ کو اس حال میں نے کہا ریان چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ جو ابھی بول ہی رہا تھا کہ امائل دوبارہ سے اس کی بات ٹوکے مکمل طور پر اس کی جانب پلٹے چلائی تھی۔ ریان نے اس کا غصے سے تپتا چہرہ دیکھا پر اسے ایسا لگا جیسے وہ اپنی بے بسی چھپانا چاہتی ہو۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے میں ابھی آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا وہ بھی اس حال میں؟ ریان کی بات پر اس نے قہر جھلکائی نظروں سے اسے دیکھا جس کا چہرہ اور آنکھیں بہت سرخ تھی اور اس کی آنکھوں میں تیرتی سرخی کسی کا بھی دل گھائل کر سکتی تھی، جبکہ اس کی بات پر ریان اس کی ان قہر زدہ نظروں کو اگنور کیے اس کے بازو کو دیکھنے لگا جہاں پٹی بندھی تھی۔ آپ کو درد تو نہیں ہو رہا امائل؟ اس کا لہجہ حد درجہ نرم تھا اور امائل کے واسطے تو محبت ہمیشہ اس کے لہجے میں ہوتی تھی۔ امائل نے گہرا سانس بھرا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ریان بہت ضدی ہے۔ وہ ہر ضد نہیں کرتا تھا، بہت کم ضد کرتا تھا، لیکن جس بات پر وہ اڑ جاتا تھا اسے اس بات سے ہلانا ناممکن کام تھا۔ بے شک اگلا بندہ مر جائے پر ریان اپنی ضد سے نہ ہٹتا تھا اور ابھی بھی وہ اس کے لہجے میں ضدی پن محسوس کر چکی تھی، تبھی اب وہ کسی قسم کی بحث کا ارادہ ترک کر چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے مختصر سا بتایا، اپنے بازو کو دیکھا اور پھر اوپر کندھوں تک فولڈ کیے اپنی شرٹ کے بازو کو نیچے کیا تھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ آپ مجھے سب بتائیں، ریان نے اب کے سنجیدگی سے پوچھا۔ شاذل اور تمہارے بڑے ابا وجدان سکندر آئے تھے، مجھے پولیس کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ امائل نارملی انداز میں بولتی چارپائی کی جانب گئی اور وہ یہ بات ایسے بولی تھی جیسے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ ریان نے ایک جھٹکے سے اسے دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا، جبکہ اس کی لاپرواہی پر بھی وہ حیران تھا۔ وہ کتنے سکون سے اسے بتا رہی تھی جیسے یہ کوئی معمولی سی بات ہو، جبکہ امائل نے چارپائی پر بیٹھے اکتاہٹ سے اسے دیکھا جس کے چہرے کی سرخی کم ہو گئی تھی لیکن آنکھیں ویسے ہی جان لیوا تھیں۔ کان بھی خراب ہو گئے ہیں تمہارے ہاں؟ وہ بہت بیزار سی نظر آ رہی تھی۔ وہ فوراً اس کے پاس آئے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا جبکہ اس کے یوں بیٹھنے پر کرسی سے آواز نکلی تھی،
ادھر بیٹھ جاؤ، یہ کرسی کھسکی پڑی ہے، ٹوٹ جائے گی۔ ریان کو کرسی پر بیٹھتے دیکھ امائل فوراً سے بولی تو اس نے لمحے بھر کے لیے سر جھکائے کرسی کو دیکھا اور پھر سر جھٹکتے امائل کو۔ شاذل بھیا اور وجدان ابا نے آپ کو پولیس کے حوالے کرنا چاہا، وہ اس گھر میں آئے تھے۔ وہ حیرت سے اس سے سوال دہرا رہا تھا، یہ جیسے یقین دہانی چاہتا ہو، تو امائل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سر اس بات میں ہلایا۔ ذوحان اکثر بتاتا تھا اس کی آنکھیں شہرام سے ملتی ہیں، اور اس نے شہرام کو دیکھا ہوا تھا اور وہ واقعی اس کی آنکھیں شہرام کی جیسے تھی۔ وجدان ریان سے ہمیشہ کہتا تھا کہ تمہاری آنکھوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں میرا باپ نظر آتا ہے۔ امائل نے اس کی نگاہوں سے نگاہیں پھیری تھی۔ اور یہ گولی کیا وجدان ابا یا شاذل بھیا نے؟ وہ بولتا بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ اس نے دوبارہ نظریں اٹھائے، خود پر مرکوز اس کی نظروں میں جھانکا۔ اسے اس بات کی تائید کرنی پڑی کہ اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں۔ وہ تو پورا کا پورا ہی بہت خوبصورت تھا، اس کا پورا وجود ہی کسی کا سکھ چین چھیننے کو کافی تھا۔ امائل اسے یوں خود کی جانب خاموشی سے تکتا پا کر ریان نے اس کے نام پر زور دیا تو وہ ہوش میں آئے، آنکھوں کو جھپکنے لگی اور پھر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ بتائیں بھی کہ شاذل بھیا اور وجدان ابا نے آپ پر گولی چلائی تھی؟ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ان سے ہر چیز کا حساب لوں گا، بس آپ بتائیں یہ سب انہوں نے کیا ہے؟ اس کے ضبط سے پوچھے گئے دوبارہ سوال پر اس کے جسم میں پھیلا سارا سکتہ ٹوٹا اور وہیں بیزاریت پھیلی جو امائل کی خاصیت تھی۔ ریان چپ ہو جاؤ، سوال پر سوال کیے جا رہے ہو، بس کر دو، بیزار ہو گئی ہوں میں، وہ اکتاہٹ سے بولی، کیونکہ جھوٹ وہ بول نہیں سکتی تھی اور سچ وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ تبھی بات کو رفع دفع کرنا چاہا اور وہ خاموش بھی ہو گیا تھا۔ کھانا نہیں کھایا ہوگا آپ نے، میں کچھ کھانے کو منگواتا ہوں، وہ آنکھوں میں ہوتی جلن پر خارش کرتے جیب سے فون نکالتے بولا۔ آپ کیا کھائیں گے؟ ریان نے موبائل دیکھتے اس سے پوچھا۔ گوشت، وہ بھی تمہارا، وہ جل بھن کر بولی تو ریان نے موبائل سے سر اٹھائے، اسے دیکھا پھر ہنسا تھا۔ درد ہو رہا ہے کیا جو اتنی بیزار سی ہیں؟ ریان پلیز چپ ہو جاؤ، سر درد سے پھٹ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے مجھے، وہ جھنجھلائی سی بولی۔ اسے بے تحاشا غصہ آ رہا تھا کیونکہ اسے اپنا پلان فیل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے خود پر گولی چلائی تھی تاکہ ملک پیلا کے خلاف ریان کو بھڑکا سکے، لیکن ریان کے آنسو، ریان کی تکلیف، اس کا درد، اس کی ہر چیز نے اس کا بنا بنایا پلان ملیا میٹ کر دیا تھا، اوپر سے خواہ مخواہ گولی سے خود کو زخمی کر دیا۔ امائل میں نے کہا نا ریان خاموش ہو جاؤ تو خاموش ہو جاؤ، سر پھٹ رہا ہے میرا، سنائی نہیں دیا؟ وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کو ٹوکے چلانے کے انداز میں بولی۔ آپ چاہیں تو آپ اپنا غصہ اتارنے کے لیے مجھے مار سکتی ہیں، وہ اسے دیکھ کر بولتا نچلا لب دانتوں میں دبا گیا تھا جیسے اپنی مسکراہٹ دبانا چاہتا ہو۔ امائل نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اس کے بازو پر دو مکے جڑے تھے۔ اس کے یوں مکے جڑنے پر وہ کہکا لگا اٹھا اور مسلسل ہنسنے لگا۔ اب اس نے دائیں ہاتھ کا مکہ بنائے اس کے سینے پر جڑا، لیکن فوراً کراہی تھی۔ ریان جو مسلسل ہنس رہا تھا اس کے کراہنے پر فوراً سیدھا ہوا اور پریشانی سے اسے دیکھا جو کرا رہی تھی۔ کیا ہوا امائل، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تو امائل نے ہونٹ بھینچے سر اس بات میں ہلایا۔ میں کچھ کھانے کو منگواتا ہوں اور ساتھ پین کلر بھی تاکہ آپ کو سکون مل سکے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور فون پر کچھ کھانے کو آرڈر کرنے لگا، ساتھ امائل سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگا جس کا جواب وہ لیے دیے انداز میں دے رہی تھی کیونکہ وہ اصل کھچڑی اپنے دماغ میں پکا رہی تھی۔ دوسری جانب ریان کے ذہن میں بھی کچھ چل رہا تھا، پر کیا، یہ تو اب ریان ہی جانے۔ جی تو کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اور 23-24-25 منٹ کی قسط، 23-24 منٹ کی قسط کافی لینتھی تو نہیں، بس پھر بھی لینتھی ہے، میرے لیے تو لینتھی ہے، آپ لوگوں کے لیے ہو نہ ہو تو پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں پھر کہہ رہی ہوں مائی ہارٹ بیٹ بھی ریڈ کیجیے گا، اور میں ایڈوانس میں معذرت کر رہی ہوں، ایک تو قسط دیر سے دینے پر اور دوسرا میں نیکسٹ جو قسط نہیں جلدی دے پاؤں گی۔ اور اس کے علاوہ میں کیا کہوں، ہاں چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور دعا کیجیے گا کہ میرے پیپر اچھے ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ملیں گے اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔